السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ لوگوں کی آواز چائنا تک پہنچ گئی. نہیں اچھا ایک اور بات. اچھا ایک سیکنڈ بیٹا, ایک سیکنڈ. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, بات نہیں کرنی یار, خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ نے جب تک میں آپ کو اجازت نہیں دی بات نہیں, کیونکہ سارا مومنٹم خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو سب سے پہلی بات یہ ہے آج کی, ہم نے کل کیا سیکھا تھا, کس کو یاد ہے؟ ہم نے سیکھا تھا, سارا بیٹی تھی, باقی کوئی بھی نہیں تھا تقریباً, ہے نا, باقی وہ نہیں ہے. اچھا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے شکر گزار بندے, ہاں, جو اللہ کے سامنے شکریہ کہتے ہیں نا, یہ کہا تھا نا. اور میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا, یاد ہے کیا کیا آپ نے؟ غریب کو دینا ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا آپ کو, غریب کو آپ نے کیا دینا ہے؟ پیسے. دیا آپ نے؟ نہیں دیا. انشاءاللہ دے دینا. ٹھیک ہے بچوں, ہمیں تو غریب ہی نہیں ملتے جا رہے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, آپ مجھے بتانا, میں آپ کو غریب لا کے آپ کے گھر ڈیلیور کروا دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے بچوں, ہم نے کل یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور. کیا نام ہے؟ الشکور. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو بڑے شکر گزار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے کل یہ بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ڈالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بچوں, ابھی مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے, مثال کے طور پر میں نے آپ کے گھر آنا ہے, آپ کے گھر آنا ہے, لیکن مجھے گھر کا راستہ نہیں پتا, مجھے گھر کا راستہ نہیں پتا. اب میں کیا کروں گا؟ لوکیشن ڈالیں گے. ماشاء اللہ, لوکیشن ڈالیں گے. یا میں گھر والے سے پوچھوں گا کہ یار یہ گھر کدھر ہے آپ کا, ہے نا, تو اس کو بولتے ہیں ہمیں کیا چاہیے؟ گائیڈنس چاہیے. کیا چاہیے؟ گائیڈنس چاہیے. اسی طرح ہماری زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں, کئی ایسے مشکل وقت آتے ہیں جس میں ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, ہدایت چاہیے ہوتی ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الہادی. کیا نام ہے؟ الہادی. الہادی کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دینے والا, ہدایت دینے والا. ابھی جو ہم روزانہ سورہ فاتحہ, یاد ہے نا آپ لوگوں کو, سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا بولتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے, ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ہے نا. اب صراط مستقیم اور ہدایت کیا ہے؟ ہاں ہدایت, ہاں جی بولو. ہدایت کیا کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو بھی کہتے ہیں. ہاں ہدایت گائیڈنس کو کہتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ هو الہادی, هو الہادی, ہدایت دینے والا. اسی لیے ہم ایک اور دعا پڑھتے ہیں ہم سب, ٹھیک ہے, سب پڑھیں گے. اللہم اہدنا وسددنا ولا تحرمنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے ہدایت. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹا, ہاں کئی بار کیا ہوتا ہے, آپ پریشان ہو, آپ پریشان ہو, آپ کو پتا نہیں کہ میں آگے کیا کروں, ہے نا. ہم اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ یار آپ کا کیا مشورہ ہے, امامہ بیٹی بتاؤ کیا مشورہ ہے, ابیر بتاؤ کیا مشورہ ہے, سارا بتاؤ کیا مشورہ ہے نا. ہم ہر کسی سے مشورہ کرتے ہیں, ہر کسی سے پوچھتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں پوچھتے, ہے نا. اللہ سے پوچھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگے. اور جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہے تو ہمارے دل میں ہو کہ یا اللہ, او اللہ گائیڈ می ٹو دا ٹرو پاتھ, او اللہ ہمیں صراط مستقیم. اسی طرح ایک اور چیز, صلاۃ الاستخارہ. کیا صلاۃ الاستخارہ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ الاستخارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ, ہاں آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے کہ یار میں سیالکوٹ سے لاہور شفٹ ہوں یا نہ ہوں. ہاں میں نے سیالکوٹ سے لاہور شفٹ ہونا ہے. اب مجھے بڑا وہ ہے یار, وہ سیالکوٹ میں میرے اپنا گھر ہے, میرے والدین ہیں, امی ابو ہے, خاندان ہے نا امامہ. ہاں میرا دل کرتا ہے میں سیالکوٹ میں رہوں, نانا نانی کے پاس, ابو امی کے پاس. ہر کسی کا دل کرتا ہے نا اپنے ابو امی کے پاس رہنا. لیکن اب مجھے لاہور جانا ہے, کسی کام سے ضروری مجھے جانے شفٹ کرنا ہے, تو اب میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں استخارہ پڑھتا ہوں. استخارہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مشورہ طلب کرنا. کیا کرنا؟ اللہ سے کہنا یا اللہ اگر اس راستے میں خیر ہے تو مجھے اس پر چلا دے, اگر اس میں شر ہے تو مجھے اس راستے پہ نہ چلا.
اچھا ایک اور بات, اللہ کے نبی بھی ایک انداز میں ہمیں راستہ دکھانے والے ہے نا. کیسے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہو, آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ دیکھو یہ اچھا کام ہے, یہ برا کام ہے نا. لیکن جو ہدایت حقیقی ہے, یعنی بس تم کو انشاءاللہ اسلام مل جائے گا, وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے, وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اچھا اسی طرح ایک اور بات, کیا آپ کو پتا ہے اگر ہم غلط لوگوں سے ہدایت طلب کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم غلط لوگوں سے گائیڈنس طلب, مثال کے طور پر میں آیا ہوں پی ڈبلیو ڈی, پھر میں نے سی بی آر, ادھر سی بی آر آنا ہے, سی بی آر ٹاؤن ہے نہیں, میں ادھر آیا, میں نے بولا یار وہ سی بی آر میں وہ گیلانی مارٹ کدھر ہے؟ میں نے کس سے پوچھا؟ میں نے اس بندے سے پوچھا جو ابھی ابھی آیا ہے مثال کے طور پر بلتستان سے, اس کو پتہ ہی نہیں, اور وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا مجھے پتہ نہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ بولتے ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اب کیا ہوگا؟ میں صحیح جگہ پہ جاؤں گا یا غلط جگہ پر؟ غلط جگہ پر. اسی لیے ہم نے اگر ہدایت طلب کرنی ہے, گائیڈنس طلب کرنی ہے, تو صحیح جگہ پر کرنی ہے نا, اللہ تعالیٰ سے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایک اور بات میرے پیارے بچوں, ایک اور بات, ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے نا. اچھا اگر ہمیں اسلامی ہدایت چاہیے تو کہاں سے ملے گی ہمیں؟ اللہ سے. اور اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سب ایک ساتھ پڑھے میرے ساتھ, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کیا مطلب ہے؟ کہ بے شک یہ قرآن, بیٹا آپ اس کو بیٹھ آرام سے بیٹھ, آرام سے. بے شک یہ قرآن آپ کو گائیڈنس دیتا ہے, آپ کو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو بہترین ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر میں نے پوچھنا ہو کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے. جنت کیا ہوتی ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے. اور اگر میں نے پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ حلال ہے حرام ہے, کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ سے پتہ چلے گا. اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا, یا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. رسول اللہ بھی ایک انداز میں ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں نا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ اللہ کے نبی کو بھیجا. تو ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھنا ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک دن حضرت عمر ابن خطاب بڑے جلال, بڑے جوش جذبے کے ساتھ تلوار لے کے جا رہے ہیں. تو ایک صحابی ہے, بولے کیا معاملہ ہے, کدھر جا رہے ہو؟ بول رہا این محمد کدھر ہے؟ اس نے وہ کیا چاہتا تھا؟ حضرت عمر کہتے میں نے محمد کو, مجھے پتہ ہے اس کہانی کا, حضرت محمد کو میں نے پتہ. ٹھیک ہے بیٹا, میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا نا بیٹا, تو میں نے حضرت محمد کو تکلیف دینی ہے. تو صحابی نے کہا نہیں ادھر کدھر جا رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کو اس بندے نے کہا تم کیا ادھر حضرت محمد کو تنگ کرو, تم اپنے گھر میں جا کے دیکھو, تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے. اوے حضرت عمر کو تو اور غصہ آ گیا. تو حضرت عمر پھر تلوار لے کے کدھر گئے؟ اپنے بہن کے گھر. اپنے بہن کے گھر گئے تو کیا ہوا؟ ان کی بہن اور ان کا شوہر ایک صحابی سے قرآن پڑھ رہے. تو حضرت عمر کا جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ پہنچ گئے تو انہوں نے ایک دم ڈر کے کیا کیا, حضرت عمر کی بہن نے وہ قرآن اٹھا کے چھپا دیا. اور وہ سب, اب حضرت عمر آپ کو پتہ ہے کتنے خطرناک, یعنی جوشیلے شخصیت ہے, بڑے رعبدار, ہیبت ناک. تو ان کے سے زیادہ لوگ ڈرتے تھے, سارے مکہ والے ڈرتے تھے ان سے. تو ان کی بہن تو زیادہ ڈر گئی. اب انہوں نے چھپا لیا. تو حضرت عمر آئے اور کہا ما ھذہ الدندلہ, یہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ہم لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے. نہیں تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اتنے میں انہوں نے پھر ظاہر کر دیا
کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے, ہم مسلمان ہو چکے. او حضرت عمر کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے اپنی بہن کو ایک مارا اور ان کے شوہر کو ایک مارا, ہاں ایک روایت کے مطابق. اور عنقریب وہ اس پڑھانے والے کو مار دیا تو ان کی بہن نے بولا تم رک جاؤ, عمر رک جاؤ, کم از کم یہ کلام سن تو لو, یہ قرآن سن تو لو, تم ایسے ہی تم مار رہے ہو, سن تو لو اس کلام کو. تو حضرت عمر نے کہا اچھا چلو سناؤ. جی بیٹا. تو ان کا گھر پاس ہی تھا. تو کیا ہوا, تو حضرت عمر نے وہ قرآن سنا تو کیا ہو گئے, ہائے دل کو سکون مل گئی, ہاں تھوڑا سا وہ ٹھنڈے ہو گئے, ہے نا, غصہ جلال جذبہ جنون وہ کم ہو گیا. پھر کیا ہوا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سننے کے بعد کیا کہا, اپنی بہن سے کہا اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیا کر سکتا, میں یہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھاؤ کیا ہے یہ. انہوں نے بولا اس وقت تک تم اس قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے, تو اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے, تم غسل نہیں کرو گے, جاؤ غسل کر کے آؤ. وہ دیکھو حضرت عمر کو اب ان کی بہن آرڈر دے رہی ہے, معاملہ الٹا ہو گیا. تو حضرت عمر گئے, وہ نہا کے آئے, پھر انہوں نے قرآن اٹھایا, پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی کے پاس گئے. اچھا پہلے تو وہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے, دار ارقم میں. کہاں, دار, یعنی ادھر ابھی اس وقت اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا, اسلام ہے نا اس وقت اتنا نہیں پھیلا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابی چھپ کے ادھر کیا کر رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, دین کی باتیں کر رہے, ایمان کی بات. تو اتنے میں حضرت عمر نے نوک کیا دروازہ, تو وہ صحابی نے دیکھا وہ عمر, وہ سب ہل گئے, عمر آ گیا, عمر آ گیا ہے. سوچو نا ذرا, تو ادھر کون تھے, حضرت حمزہ. کون تھے, حضرت حمزہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی بڑے رعبدار, بڑے جرت والے, اور بڑے انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں, اسلام قبول, ہاں انہوں نے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا تھا. تو حضرت حمزہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آنے دو, کیا کر لے گا, مطلب کیا کر لے گا عمر, میں بھی ہوں نا ادھر. ہاں تو حضرت عمر کا جیسے دروازہ کھلا, حضرت عمر آئے تو انہوں نے روکا, ماذا تريد, بولتے اريد رسول اللہ. جب انہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو. حضرت عمر آئے اور سب کہہ رہے, دیکھ رہے تھے یار حضرت عمر کیا کرتے ہیں, سب بس تھوڑے سے سہمے ہوئے تھے کہ یار کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا. تو حضرت عمر نے کیا کیا, حضرت عمر نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سب نے بولا تکبیر, اللہ اکبر. ہم بھی کریں, میں تکبیر کا تو آپ سب اللہ اکبر کہیں, ٹھیک ہے, تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر. حضرت عمر مسلمان ہو گئے. اللہ, کس نے ہدایت دی ان کو, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا نا. حالانکہ حضرت عمر کس لیے آ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے, ہے نا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, اپنے بہن کے گھر گئے, اور بہن نے قرآن, بہن کو بھی انہوں نے وہ کیا, لیکن انہوں نے قرآن سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. کس نے ہدایت دی, حضرت عمر کو. تو اس قصے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے نا. تو اس لیے آج سے ہم اللہ سے کیا مانگیں گے, ہدایت, کہ یا اللہ ہمیں ہدایت. کبھی بھی آپ کو تکلیف ہو, پریشانی ہو, مشکل ہو, آپ کیا کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے نا, ہے نا. ٹھیک ہے, تو آئیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. چلو بسم اللہ, سب میرے پیچھے پڑھنا, ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ. بیٹا اس کو وہ نہ کرو, شاباش, آرام سے بیٹھ جاؤ, شاباش. آپ لوگ تھوڑا کر لو تاکہ آپ لوگ اگر تنگ نہ ہو, ٹھیک ہے. چلیں دعا پڑھتے ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا ولا تضللنا. اللہم سدد خطانا. یہ بڑی اچھی دعا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی, ہاں. کوئی سوال, کسی کا کوئی سوال, کوئی سوال نہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنی اچھی بات ہے یہ تو, ہاں. چلیں جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کیا ہے, یہ ایک اور دعا ہے, اس کو بولتے کفارۃ المجلس. کیا کہتے ہیں, کفارۃ المجلس. کا کیا مطلب ہے, یعنی اگر مجلس میں کوئی لغزش ہو گئی,
تو کوئی ایسی بات کہہ دی جو اچھی نہیں ہے، جو گناہ والی ہے، تو اللہ معاف کر دے. یا ایسی مجلس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا گیا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے، کیا آپ کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں ماما پتہ ہے، بتاؤ. اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ ہم پہ 10 درود بھیجتے ہیں. اے کیا بات ہے، ماشاءاللہ. قرآن کو پاؤں میں ٹچ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ماشاءاللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہ عشرا او کما قال. جو بندہ ایک بار اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ 10 بار درود بھیجتے ہیں. اللہ کی طرف سے درود کا کیا مطلب ہے؟ رحمت. کیا بھیجتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں ہم پہ آ جائے تو اور کیا چاہیے. اچھا، درود کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی انشاءاللہ کبھی اور سکھائیں گے. ٹھیک ہے بچوں، جزاکم اللہ خیر. آخر میں 2 باتیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. یہ 3 بات ضرور ذہن میں رکھنا. السلام علیکم.